لیکن معذور جو ہے اس کے جیسے میں نے کہا اس کے لیے ہر چیز میں جو ہے نا وہ لچک ہوتی ہے. اگر پیشاب کی نالی یا وہ لگی ہوتی ہے تھیلی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے اور مسلسل وہ اس سے نکلتا رہتا ہے تو وہ معذور کے حکم میں. معذور کا مطلب یہ ہے اس کے معذور کے احکام اور مسائل آگے اس کی تفصیل آئے گی. اس نے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے اور پھر اس کی نماز پڑھنی ہے. اس میں وہ نماز پڑھے گا، سنتیں پڑھے گا، اس وقت کے اندر وہ جو بھی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے. پھر جب نماز کا وقت ختم ہوگا اب اس عذر کے علاوہ اس کو کوئی اور عذر پیش آئے گا تو اس کا وضو ٹوٹے گا. نہیں تو اگلی نماز کے وقت میں جیسے ہی اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا، پھر نیا وضو اس کو کرنا پڑے گا. تو یہ معذور جو مستقل جس کا تسلسل کے ساتھ پیشاب جاری ہے یا خون جاری ہے یا کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس میں اس کا وضو نہیں رہتا، اس کے لیے پھر یہ ہوگا. یعنی وہ پیشاب کی نلکی لگے ہوئے بھی وضو کر کے نماز ہاں نماز پڑھے، تیمم کر لے گا جسم اس کا جو اس کے لیے ممکن ہے. وضو یا تیمم میں سے جو اس کے لیے ممکن ہے. ڈیفینیٹلی اس کے لیے استنجا وغیرہ تو یہ چیزیں تو نہیں ہے نا. مطلب جتنی طہارت اس کے لیے ممکن ہے وہ اختیار کرے گا، اور صرف وہ خاص جو طریقہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلسل اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے وہ پھر اس سے موقوف ہو جائے گا، اس کا حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا. جیسے نلکی لگی ہو تو اس میں تو مسلسل نکلتا رہتا پیشاب، تو لہذا وہ تو رکتا نہیں ہے. اب یہ اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، اس معاملے میں وہ معذور ہے. جب کسی کا خون نکل رہا ہے، مسلسل نکل رہا ہے، وہ نہیں رک رہا، یا کسی کو کوئی اور ایسی تکلیف ہے، بواسیر ہے، خون یا پیشاب کی، یا بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوا کی تکلیف، مسلسل ان کی ہوا نہیں رکتی، نکلتی رہتی ہے، وضو اتنی دیر بھی نہیں رہتا کہ جس میں وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو ایسا بندہ معذور کے حکم میں ہوتا ہے. پھر اس کے لیے حکم یہ کہ جب بھی نماز کا وقت ہو وہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے، یا اگر وہ بیمار ہے وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے اور اس سے اپنی نماز اور اپنی عبادت ادا کرے.